تلاش وہ جذبہ ہے جو دل میں کچھ کرنے اور کچھ پانے کی امنگ پیدا کر کے متلاشی کو اس کی منزل تک لے ہی جاتا ہے۔ اسی جذبے سے سرشار ہو کر ہمارے بہت سے سامعین اکثر مسیحی ایمان کے بارے میں مختلف سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر مسیحی ایمان ہے کیا؟ ہم نے سوچا کیوں نہ پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں مسیحی ایمان پر بھرپور روشنی ڈالی جائے تاکہ غیر مسیحی دوستوں کے شکوک و شبہات بھی دور ہو جائے اور سچائی بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ تو پیش خدمت ہے مسیحی عقائد و فرائض پر مبنی پروگرام ایمان و عمل۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ جو ہم آپ کو مسیحی ایمان و عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ کی جستجو میں اضافہ ہو رہا ہے اور شک و شبہات کی برسوں سے کھڑی دیوار آہستہ آہستہ گر کر چکنا چور ہو رہی ہے۔ ہمارے کچھ غیر مسیحی دوستوں نے پوچھا ہے کہ انسان کون ہے، یعنی انسانی فطرت کے بارے میں مسیحیوں کا نظریہ کیا ہے۔ ہمارے نزدیک انسان کی حقیقت کو جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خدا کے متعلق صحیح علم حاصل کرنا۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کے شروع میں لکھا ہے، خدا نے آسمان و زمین اور پودوں اور جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا جسم رکھتا ہے اور اس نے اپنی جسمانی صورت پر انسان کو پیدا کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی روحانی صورت پر خلق کیا۔ اس نے انسان کو ذہن بخشا تاکہ وہ سوچ بچار کر سکے، دل عطا کیا تاکہ وہ محبت رکھ سکے، ضمیر بخشا تاکہ وہ نیک و بد میں تمیز کر سکے، قوت ارادی دی تاکہ وہ ایسے کام کرے جو درست ہوں، زبان دی تاکہ وہ گفتگو کر سکے، اور روح دی کہ وہ خدا سے رفاقت رکھ سکے۔ کیونکہ انسان یوں خدا کی صورت پر پیدا ہوا، لہذا اس قابل ہوا کہ اپنے خالق و مالک کو جانے اور اس کے ساتھ مکمل رابطہ رکھے۔ انسان کا مقام اور درجہ حیوانات سے کہیں اعلیٰ ہے، اس لیے وہ اشرف المخلوقات ٹھہرا۔ انسان خدا تو نہیں تھا جیسا کہ بعض نے غلط فہمی کی بنا پر سمجھا، لیکن وہ خدا کے بہت نزدیک تھا۔ وہ بالکل پاک تھا کیونکہ اس وقت اس میں بدی نہ تھی۔ وہ مشین کی مانند نہیں تھا، بلکہ خدا نے اسے قوت ارادی دے کر اس قابل بنایا کہ وہ اپنی پسند کی چیزیں چنے۔ خدا نے اسے بالکل آزاد پیدا کیا تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے خالق کی اطاعت و خدمت کرے اور اس سے محبت رکھے۔ خدا کی خواہش تھی کہ وہ لوگ جن کو اس نے زمین پر رکھا ہے اس کے حقیقی فرزند ہوں، وہ اسے باپ سمجھ کر پیار کریں، ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح محبت رکھیں اور دل و جان سے اس کی خدمت کریں۔ مگر آج جدھر دیکھو لوگ مختلف نسلوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان کا رنگ، زبان اور چہرے کے خد و خال مختلف ہیں، لیکن ان سب کا خون ایک ہی ہے، ان سب کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، اور کل دنیا کا خالق و مالک ان سب سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ خدا کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ انسان بجائے اس کے کہ اپنی آزاد مرضی سے خدا کی اطاعت و خدمت کرتا، اس نے اسے خدا کے خلاف استعمال کیا۔ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کے دوسرے اور تیسرے باب میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمارے والدین آدم اور حوا کو کہا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل کو جو باغ عدن کے بیچ میں ہے ہرگز نہ کھانا، اور اگر انہوں نے حکم کی نافرمانی کی تو وہ مر جائیں گے۔ اور پھر شیطان سانپ کی صورت میں باغ عدن میں داخل ہوا اور حوا کو بہکایا کہ وہ پھل کھا لے۔ لہذا اس نے وہ پھل خود بھی کھایا اور آدم کو بھی دیا، اور آدم اور حوا سے یہ نافرمانی نادانستہ طور پر نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے خدا کے خلاف بغاوت کی۔ دراصل وہ خدا کی مرضی کے تابع نہیں رہنا چاہتے تھے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کرنا چاہتے تھے، اور اس باغیانہ روش کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے انہیں سخت لعنت ملامت کر کے باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ لیکن
इससे भी ज्यादा बुरा यह हुआ कि आदम और हवा का खुदा के साथ वो रिश्ता बरकरार न रहा जो पहले था, क्योंकि अब उनमें एक जबरदस्त तब्दीली आ गई थी। यानी पहले वो पाक थे मगर अब नापाक हो चुके थे। अब उन्होंने रास्ते से नफरत और बदी से प्यार करना शुरू कर दिया। बाइबल मुकद्दस में खुदा के खिलाफ इस बगावत को गुनाह कहा गया है और इसकी सजा मौत है। इस पहले गुनाह का बयान हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि इसकी बिना पर ही हम इंसान की मौजूदा हालत को समझ सकते हैं। बनी नौ इंसान पर इस गुनाह अव्वलीन का बुरा असर हुआ, क्योंकि आदम और हवा वैसे पाक न रहे जैसे वो तख्लीक के वक्त थे। ये जानने के लिए हमें दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर हम फकत अपने ही दिल की हालत पर गौर करें तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी। क्या हम अक्सर जानते बूझते हुए गलत काम नहीं करते? हम जानते हैं कि मोहब्बत नफरत से बेहतर है, मगर हम फिर भी दूसरों से नफरत करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें अपने पहले वालिदैन की गुनाह से माइल फितरत विरसे में मिली है। बच्चा मासूम और पाक हालत में पैदा होता है, मगर जल्द ही उसमें बदी के आसार जाहिर होने लगते हैं। हजरत सुलेमान ने फरमाया, जमीन पर कोई ऐसा रासबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खता न करे। लिहाजा हमें मानना पड़ता है कि इंसान गुनाहगार है। ये बात खुदा के फरमान के ऐन मुताबिक है। दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? इसी बारे में यसुअल मसीह ने फरमाया, आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। खुदाए कादिर मुतलक बनी नौ इंसान के दिल की हालत को खूब अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए वो कहता है, कोई भी रासबाज नहीं, एक भी नहीं। लेकिन सिर्फ एक हस्ती ऐसी है जो कामिल और रासबाज है। हम बाद में उसका जिक्र करेंगे। तो सामीन, आपने देखा कि इंसान की हालत किस कदर खतरनाक है। उसने अपनी नाफरमानी से खुदा के साथ अपना रूहानी रिश्ता तोड़ लिया और अब उसकी हालत बियाबान में भटकी हुई भेड़ की मानित है। अब इंसान खुदा के यहां मकबूल न रहा, बल्कि वो शैतान और गुनाह की गुलामी करने से खुदा का दुश्मन बन गया। अब वो खुदा के पाक रास्ते पर चलने के काबिल न रहा, क्योंकि वो गुनाह के सबब से मुड़ता है। मगर खुशी की बात यह है कि गुनाह से छुटकारा पाने का रास्ता है। इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। मगर ये गुनाह क्या है? मसीहियों के नजदीक कौन सा फेल ऐसा है जो गुनाह है? हमारे अक्सर गैर मसीही दोस्तों ने इस बारे में सवाल पूछा है। हम अपने अगले प्रोग्राम में इस अहम मौजू पर कुछ रोशनी डालेंगे। जरूर सुनिएगा। जलवा जो मुझको रूह का दिखाया ना जाएगा, जलवा जो मुझको रूह का दिखाया ना जाएगा, मुझसे कलम सदा में उठाया ना जाएगा, मुझसे कलम सदा में उठाया ना जाएगा। रोटी खिलाएगा मुझे वो आसमान से, रोटी खिलाएगा मुझे वो आसमान से, मंजिल है दूर भूखे से जाया ना जाएगा, मंजिल है दूर भूखे से जाया ना जाएगा। होगा ना फायदा
فقط اعمال سے تمہیں، ہوگا نا فائدہ فقط اعمال سے تمہیں، ایمان گر مسیحا پہ لایا نہ جائے گا، ایمان گر مسیحا پہ لایا نہ جائے گا۔ پوشیدگی میں کیجئے یا ظاہرہ گناہ، پوشیدگی میں کیجئے یا ظاہرہ گناہ، یسوع کی آنکھ سے وہ چھپایا نہ جائے گا، یسوع کی آنکھ سے وہ چھپایا نہ جائے گا۔ جو دم آخری رونا ابس ہوا، آیا جو دم آخری رونا ابس ہوا، ایک لمحہ زندگی کا بڑھایا نہ جائے گا، ایک لمحہ زندگی کا بڑھایا نہ جائے گا۔ روزے نجات آج ہے مانو مسیح کو تم، روزے نجات آج ہے مانو مسیح کو تم، یوم الحساب کوئی چھڑایا نہ جائے گا، یوم الحساب کوئی چھڑایا نہ جائے گا، جلوہ جو مجھ کو روح کا دکھایا نہ جائے گا، مجھ سے قلم ثنا میں اٹھایا نہ